الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 6 رجب المرجب 1445 ہجری 17 جنوری بروز بدھ 2024 بعد نماز عشاء، یہ ہمارا مستقل عنوان ہے عشرہ ذکر مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی آج یہ دوسری قسط ہے۔ پہلے دوسری قسط کرائی تھی مگر وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں رہ سکی اور ضائع ہو گئی، تو یہ دوبارہ دوسری قسط ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے شان مولا علی بزبان علی۔ سبحان اللہ۔ شان مولا علی بزبان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی کمال کی حدیث ہے، علامہ آجوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرعیہ میں لائے ہیں اور باب قائم کیا ہے، باب ذکری جامع مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر 1545 ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی داود السجستانی قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الکندی قال حدثنا محمد بن سعید بن زائدہ قال حدثنا ابو الجارودی عن ابی طفیل قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول۔ ابو طفیل میں نے پوری سند پڑھ دی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہوگی پورے ملک میں سے تو میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، اور میرے سامنے شریعہ کھلی ہوئی ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور لوگوں کو سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ قال سمیت علی رضی اللہ تعالی یقول انشدکم باللہ ایھا النفر جمیعا افیکم اخ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری۔ پہلا سوال یہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ اصل میں اس وقت خارجی بھی ٹپک رہے تھے، بڑے بڑے سر اٹھائے ہوئے تھے فتنے، تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے وہ شان بیان فرمائی جو اس وقت کوئی بھی انکار کرنے والا، اب چڑھتے سورج کا کون انکار کر سکتا ہے، چمکتے ہوئے چاند کا کون انکار کر سکتا ہے۔ تو مولا علی پاک مجمع سے خود پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے درمیان کیا ایسا کوئی شخص ہے جو اللہ کے رسول کا بھائی ہو، میرے سوا جو اللہ کے رسول کا بھائی ہو۔ اس وقت اس مجمع میں سوائے حضرت علی کے اور کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ یہاں میں نے وضاحت کی تھی آپ کو، پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی مسئلہ اختلافی بنا ہوا ہے، اس پر بڑی بحث چل رہی ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں سنی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہ سیالکوٹ کے کوئی ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، میں نے تو ان سے ملا نہیں ہوں، نام ہی سنا ہے، اور مجھے ان کا کوئی بیان سننے کی بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی، کوئی پورا بیان نہیں سنا، کوئی کلپ شلپ آتے رہتے ہیں تو سن لیتا ہوں۔ ایک کہتے ہیں کہ کہیں بیان ہو رہا تھا تو کوئی نعت خواں یہ پڑھ رہا تھا کہ علی باجو نبی دا ہور کوئی ویر ہے ہی کوئی نہیں، کسی نے یہ نعت پڑھی کہ ہور کوئی ویر وکھا علی باجو نبی دا، تو انہوں نے ٹوکا اور روکا ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب نے، اور کہا کہ یار ایسا نہ کہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت علی حضور کے بھائی ہیں اور ہیں بھی صحیح، مگر علی کے سوا کوئی بھائی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے اور یہ واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر حضرت علی کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی تو حضور کے بھائی ہیں، نہیں سمجھے ہو آپ؟ اب حضرت حضور کے چچا زاد بھائی ہیں نا مولا علی، تو حضور کے ایک اور چچا بھی تو ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس وہ بھی حضور کے بھائی ہیں یا نہیں ہے؟ فضل ابن عباس وہ بھی حضور کے بھائی ہیں، لگے بھائی کے بیٹے لگے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس وہ بھی حضور کے بھائی لگے نا، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ علی کے سوا حضور کا بھائی ہے کوئی نہیں، یا علی باج حضور دا بھائی بکھا، اس کے تو ہم قائل نہیں، پر یہ کہہ رہا ہوں مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھ کے علی جیسا کوئی نہیں ہے۔
بولو علی جیسا کوئی نہیں. ان سارے بھائیوں میں علی سب سے اعلیٰ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ حضرت عمر کو بھی فرمایا اے عمر اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی محمد کو یاد رکھنا. اور یہ بھی فرمایا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انا اخوانی یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے یار ہو، ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے نہیں دیکھیں گے پر کلمہ پڑھ کے میری امت میں شامل ہو جائیں گے. ان کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مولا علی بھائی نہیں ہیں، پر بھائیوں میں سب سے اعلیٰ مولا علی ہے. تو یہ اس مجمع سے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی ہے ایسا جس کو حضور نے اپنا بھائی کہا ہو؟ تو سارے مجمع نے کہا قالوا اللہم لا، کہ آپ کے سوا اللہ گواہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس وقت اس مجمع میں ہوگا بھی کوئی نہیں. اچھا جی، نمبر 2 یہ ایک ہو گیا. نمبر 2 فرمایا کہ انشدکم باللہ حل فیکم احد لہو عم مثل عمی حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی خیر الشہدائی. کیا تم میں سے، فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کسی کا چاچا میرے چاچا حمزہ جیسا ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، اور جس کو حضور نے سید الشہداء فرمایا، قیامت تک کے شہیدوں کا سردار حضور نے حضرت حمزہ کو فرمایا ہے. تو قالوا اللہم لا، انہوں سب نے کہا جی نہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہمارا کوئی چاچا بھی حضرت حمزہ یعنی آپ کے چاچا جیسا نہیں ہے. کتنی ہوگی جی؟ 2. نمبر 3 پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پاک نے فرمایا کہ قال انشدکم اللہ افیکم احد لہ مثل اخی جعفر المزین بالجناحین بالجوہر یطیر بہما فی الجنت حیث شاء. کہو سبحان اللہ. یہ تیسری فضیلت مولا علی پاک کی مقدس مطہر زبان سے خود نکل رہی ہے. فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جس کا بھائی میرے بھائی جعفر جیسا ہو؟ جعفر طیار جو شبیہ مصطفیٰ تھے. کہو سبحان اللہ. ان کے چونکہ بازو مبارک کٹ گئے، شہید ہوئے اللہ کی راہ میں غالباً جنگ موتا میں، تو ان کو سرکار نے فرمایا اللہ نے جنت میں پر عطا فرما دیے ہیں، اور یہ اپنے پروں سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر فرماتے ہیں، آتے جاتے ہیں اپنے پروں سے. تو فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جس کا بھائی میرے بھائی جعفر جیسا ہو؟ تو قالوا اللہم لا، سب نے کہا اللہ گواہ ہے علی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا بھائی آپ کے بھائی جعفر جیسا ہو. کتنی ہو گئی؟ 3 جی. آگے فرمایا قال انشدکم باللہ حل فیکم احد لہ مثل زوجتی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بیوی میری بیوی فاطمہ جیسی ہو، جو بنت رسول ہے؟ صرف بنت رسول نہیں جناب، قلب رسول ہے. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم جمعے کے ہر خطبے میں اعلان کرتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اس کو دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور ایک نکتہ دے دوں آپ کو بڑا کمال کا. حضور آئے مسجد اقصی میں شب معراج، یہ رجب کا مہینہ ہے، اپنے وقت پہ ہم بیان کریں گے، تو سارے انبیاء
سرکار کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں تو سنیے مسلمانوں، جس پیغمبر کے، جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہوں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ تشریف لائیں، ان کو دیکھ کر خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سچ پوچھا یا نہیں پوچھا کہ ہے تم میں سے کوئی جس کی بیوی میری بیوی سیدہ طیبہ فاطمہ جیسی ہو؟ تو قالوا اللہم لا، سب نے کہا جی اللہ گواہ ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی بیوی آپ کی بیوی جیسی ہو، اور قیامت تک کوئی آ سکتا بھی نہیں، کوئی آ سکتی نہیں جو سیدہ فاطمہ جیسی ہو۔ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، کہو نا یار سبحان اللہ۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ جزاک اللہ، ذرا گنتے رہیے گا۔ آگے فرمایا قال انشدکم هل فیکم من له مثل سبطی الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، سیدی شبابی اہل الجنہ۔ ہاں فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس کے بیٹے میرے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کب فرمایا؟ جب ابھی دودھ پی رہے تھے۔ سبحان اللہ، ڈھلی ہو گئی ہے مجمع نے مولوی صاحب نو ٹیٹ کر کے چلانا ہوتا ہے، تسی مینوں بھی سمان لگ پیندے ہو بادشاہو۔ میں کہہ رہا ہوں توجہ سے سمجھیے گا، چھوٹے تھے، دودھ پی رہے تھے، اور حضور نے جنت کی جوانوں کی سرداری کا اعلان فرما دیا۔ ہم جنت جائیں گے، ذریعہ عمل بنیں گے، نماز پڑھے تو نمازی، حج کرے تو حاجی، جہاد کرے تو مجاہد، حفظ کرے تو حافظ، قاری قرات کرے تو قاری، عالم بنے تو عالم۔ کبھی بغیر نماز پڑھے بھی کوئی نمازی بن سکتا ہے؟ بغیر حج کیے بھی کوئی حاجی بن سکتا ہے؟ ابھی کوئی عمل نہیں کیا، اور سرکار فرما رہے ہیں میرا حسن میرے حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پتہ چلا کہ ہماری قابلیت اور ہمارے لیے مغفرت اور جنت عمل ضروری ہے، پر حسن و حسین وہ ذوات قدسیاں ہیں جو عملوں کے محتاج نہیں ہیں۔ نواسہ رسول ہونا ہی کافی ہے، علی کے لخت جگر ہونا ہی کافی ہے، سیدہ فاطمہ کی مبارک مقدس گود میں آنا ہی کافی ہے۔ تو قالوا اللہم لا، سب نے کہا جی کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ گواہ ہے جس کے بیٹے آپ کے بیٹوں جیسے ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا، ایک حدیث میں آخرت کے بھی الفاظ ہیں کہ میرے حسن و حسین میری دنیا کی بھی خوشبو ہیں، میری آخرت کی بھی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی یہ بات تو پکی ہے کہ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو، موتیے کے پھول سے موتیے کی خوشبو، چنبیلی سے چنبیلی کی خوشبو، اور حسن و حسین سے مصطفیٰ کی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ اندر لعاب جو مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ، گڑتی ہی حضور کے لعاب کی ہے، اور کانوں میں اذان جو خود مصطفیٰ کی ہے۔ بھائی نماز کے لیے حضور نے کبھی اذان نہیں پڑھی، اذان پڑھی ہے تو حسن کے کانوں میں پڑھی ہے یا مولا حسین کے کانوں میں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے حضور کے لعاب کا اثر تھا۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرے سامعین بھی مجھے دعائیں دیں گے جو سنیں گے۔ وہ نا صحابہ کنواں کھود رہے ہیں اور کنواں نکل نہیں رہا، یعنی پانی نہیں نکل رہا، اوپر سے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے، تو پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بڑی کھدائی کی، پانی نہیں آ رہا۔ فرمایا سارے باہر آ جاؤ، صحابہ تھے بھائی وہ بھی۔ تو امام حسین پاک اندر اترے اور یہ کیا تو پانی ابل کے باہر آ گیا۔ جو ہی لعاب حسین لگا پانی ابل کے باہر آ گیا تو صحابہ ذرا سرپرائز ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ فرمایا بھائی یہ صرف میرا لعاب نہیں ہے، مجھے تو سرکار نے اپنے لعاب کی گھٹی عطا فرمائی تھی، یہ اسی لعاب مصطفیٰ کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ لو۔ اور خوشبو فرمایا میری حسن بھی خوشبو ہے۔ مولا حسین پاک شہید ہو گئے نا جب کربلا میں،
تو یزیدی کتوں نے یہ کام کیا، حالانکہ ان کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. اتنے گھرے ہوئے لوگ تھے جن کو نواسہ رسول کی بھی حیا نہیں آئی. ان سے بڑا تو جہنمی میں نہیں سمجھتا فرعون بھی ہوگا یا قارون بھی ہوگا. اتنے بڑے لعنتی کہ سر مبارک حسین پاک کا لے گئے. اس سر کی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. کبھی ٹائم ہوا تو میں انشاءاللہ وقت آیا تو سناؤں گا. کہو نا یار انشاءاللہ. اس کٹے ہوئے گردن مبارک سے اتنی کرامات کا ظہور ہوا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بہرحال وہ دھڑ مبارک وہیں دفن کر گئے جو یزیدی کتے تھے. تو پتہ نہیں چل رہا تھا. اب سب شہداء کی قبریں، مولا حسین پاک کی قبر مبارک روضہ پاک کون سا ہے؟ تو ایک حبشی بابا آیا، اس نے کہا مجھے لے چلو میں بتاؤں گا قبر حسین کون سی ہے. اب جناب وہ آئے یوں سونگے، کہتے لا 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 قبر حسین. آگے چلا جائے، اسی طرح سونگتا جائے، مٹی چھوڑتا جائے. اچانک ایک قبر سے مٹی اٹھائی، سونگی اور نعرہ لگا دی، کہتا واللہ ہذه القبر الحسین، اللہ کی قسم یہ قبر حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کھولا تو واقعی وہی قبر حسین تھی. اب لوگوں نے کہا بابا جی آپ کو یہ سونگنے سے کیسے پتا چلا؟ کہا بیٹا میں ابھی ابھی روضہ مصطفیٰ سے آ رہا ہوں. جو خوشبو روضہ مصطفیٰ سے آ رہی تھی وہی روضہ حسین سے آ رہی ہے. یہ ہے. تو مولا علی نے کیسا چیلنج کیا؟ خارجیوں کی قیامت تک بولتی بند کر دی یا نہیں کر دی؟ خارجی بھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں. فرمایا ہے کوئی تم میں سے ایسا، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جس کے بیٹے میرے بیٹے حسن حسین جیسے ہو؟ تو قالوا اللہم لا. وہ کہا جی اللہ گواہ ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے بیٹے حسن حسین جیسے ہوں. اور قیامت تک ہو سکتے بھی نہیں. ہاں جی. کتنی ہو گئے بھائی؟ جزاک اللہ. نمبر 6 فرمایا انشدکم باللہ حل فیکم احد صلی القبلتین جمیعا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری. مجمع سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کریم شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہو؟ سبحان اللہ. کیونکہ وہ نماز کے درمیان ہی حکم آ گیا تھا کہ قبلہ وہ بن گیا ہے، تو سرکار نے وہی اسی وقت نماز میں ہی رخ مبارک ادھر پھیر لیا تھا. تو جو پیچھے پڑھ رہے تھے مولا علی بھی ان میں تھے، تو انہوں نے بھی رخ مبارک ادھر کر لیا. تو مجمع سے پوچھا ہے کوئی تم میں؟ تو ان میں اس وقت کوئی اور تھا ہی نہیں، مولا علی پاک ہی تھے. تو قالوا اللہم لا. انہوں نے کہا جی اللہ گواہ ہے کہ آپ کے سوا. حسنین نے قرآن پاک پکڑ کے رکھا. آج ایک بہت بڑا تحفہ دینے لگا ہوں. مجھے اچانک یاد آ گیا یار. دیکھو نا مجمع اچھا ہو تو پھر باتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ سالوں کے بعد مجھے بات یاد آئی ہے، پر کمال کا تحفہ ہے، آپ کو دوں گا. میرے سامعین و ناظرین بھی انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا ہے کوئی تم میں سے؟ اور بس تو ایت بھی لبنی ہے تو اچھا ویکھے. تو آفا جی مجادلہ کٹو، جلدی کرو، میں نے کٹ کے بیٹھ دوں، کٹ کے تھے رکھ دو. اب توجہ سے سماعت فرمائیے جی. فرمایا ہے کوئی تم میں سے، بیٹھ کے بھائی، کہ جو یہ ہے تم میں سے کوئی جس نے حضور کے ساتھ قبلتین مسجد میں نماز ادا کی ہو؟ قالوا اللہم لا. انہوں نے کہا جی نہیں آپ ہی ہیں، آپ کے سوا یہاں کوئی اللہ گواہ ہے. کتنی ہوگی جی؟ 6. نمبر 7 پہ فرمایا قال انشدکم باللہ حل فیکم احد کان یاخذ الخمس غیری وغیر زوجتی فاطمہ. فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اس وقت تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو خمس وصول کر سکتا ہو؟ یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہ میری بیوی فاطمہ کر سکتی تھی. سبحان اللہ. خمس کہتے ہیں جی مال کا 5واں حصہ. بولو جی مال کا. یہ سادات کا ہدیہ ہے کہ جس کو اللہ مال دے وہ 5واں حصہ شہیدوں کی خدمت کرے. اس لیے شہیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے اور بولو صدقہ بھی. پر فتاوی مہریہ میں اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ صاحب پڑھو رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے فرمایا کہ اب سادات کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، اب وہ زکوٰۃ اور صدقہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اب کوئی بھی مال خمس دیتا نہیں۔ پر اس وقت یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، میرا رجحان اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا شریف، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نہیں، پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ میرا رجحان وہی ہے کہ سید پر زکوٰۃ بھی حرام ہے اور صدقہ بھی، اور اب تاجدار گولڈا بھی تو اعلیٰ حضرت ہے نا، گولڈا شریف کے اعلیٰ حضرت ہیں، کوئی عام مفتی کوئی عام مولوی، تو ہم اس فتوے پہ رہتے ہوئے بھی اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سلام کریں گے، یعنی تاجدار گولڈا شریف کی عظمت کو سلام کریں گے۔ اچھا جی، قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ ہی ہیں یا آپ کی سیدہ فاطمہ ہے اور کوئی ہم میں تو نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 7۔ قال انشدکم باللہ هل فیکم احد کان یاخذ سہمین سہما فی الخاصۃ وسہما فی العامۃ غیری، فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو مال غنیمت میں سے 2 حصے وصول کرتا ہو، ایک حصہ ایک خاص حصہ ایک عمومی حصہ؟ میرے سوا کوئی ہے؟ خاص حصہ کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حق تھا، یعنی باغ فدق کا، اس میں سے بھی حضور ان کو عطا فرماتے تھے، یعنی مال خمس میں بھی ملتا تھا، اور جس جنگ میں مولا علی شریک ہوئے ہیں تو جو دوسرے غازیوں کو حصہ ملتا تھا عمومی حصہ، وہ حضرت مولا علی کو بھی ملتا تھا۔ تو قالوا اللہم لا، سب نے کہا جی نہیں، اللہ گواہ ہے آپ کے سوا کتنی ہو گئی جی؟ 8۔ آگے فرمایا قال انشدکم باللہ، پانی لے کے آیا یار، قال انشدکم باللہ هل فیکم احد امر اللہ عز وجل بمودته من السماء غیری فی قوله عز وجل فآت ذی القربى حقہ، سورۃ الروم آیت نمبر 38۔ مولا علی نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ محبت رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم دیا ہو، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ قرابت دار کو اس کا حق دو۔ تو جن کو حق دینے کا رب حکم فرما رہا ہے ان میں مولا علی شامل ہے۔ اور کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ تو کیا تم میں سے بھی کوئی ایسا ہے؟ تو قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ گواہ ہے اے علی ہم میں کوئی بھی ایسا اور ہو سکتا بھی نہیں۔ کون ہے یار؟ سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے جناب؟ 9۔ نمبر 10 پہ فرمایا قال انشدکم باللہ هل فیکم احد قتل مشرکی قریش عند کل شدیدۃ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، فرمایا لوگو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے ہر وقت جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت مشرکین قریش کے ساتھ لڑائی کی ہو؟ کوئی ہے تم میں سے؟ جیسے جنگ بدر میں خود حضور نے حکم فرمایا، اور غزوہ احد میں جب صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی اس وقت بھی مولا علی حضور کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ تو قالوا اللہم لا، سب نے کہا جی اللہ گواہ ہے آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 10۔ نمبر 11 فرمایا قال انشدکم باللہ فیکم احد کان اعظم غناء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث جئت استجع فی مسجعیہ اقیہ بنفسی وابذل لہ مہجت دمی غیری، فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اے لوگو، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کریم کا اس طریقے سے ساتھ دیا ہو کہ میں آ کر آپ کی جگہ پر لیٹ گیا تھا، میں نے اپنا آپ پیش کر کے نبی کریم کو بچایا تھا۔ یہ کب ہوا؟ ہجرت کی رات، اندر بیت مصطفیٰ میں ایک مصطفیٰ تھے، دوسرے علی المرتضیٰ تھے، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا علی میرا بستر تیرے حوالے، یہ میری چادر تیرے حوالے، اور یہ جو حملہ کرنے آئے ہیں ان کی
ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ بھی تیرے حوالے، صبح ان کو واپس کرنا، دے کے میرے پاس آنا۔ تو حضرت علی پاک نے وہ امانتیں بھی لے لی اور بستر پر سو گئے۔ پتہ تھا کہ وہ سارے حضور پر حملہ کرنے آئے ہیں، پھر بھی لیٹ گئے۔ پتہ تھا کہ شاید وہ مجھے نبی سمجھ کر قتل کر دے، پھر بھی لیٹ گئے، کیونکہ علی چاہتے تھے میں قربان ہوتا ہو جاؤں پر مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے ان کی امانتیں دی جو حملہ کرنے آئے تھے، تاکہ پتہ چل جائے محمد اپنوں کا بھی امین ہے، دشمنوں کا بھی امین ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو قالوا اللہم لا، ان سب نے کہا جی اللہ گواہ ہے آپ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں۔ کتنی ہو گئے جی؟ 11۔ نمبر 12 پہ فرمایا قال فانشدکم باللہ افیکم احد اخاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له غیر مرت انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ غیری۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ اپنا بھائی قرار دیا ہو اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ فرمایا ہو کہ علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور ایک حدیث میں حضرت علی کی مثال عیسیٰ سے بھی عطا فرمائی ہے حضور نے، وہ کبھی میں بیان کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ کتنی ہو گئی جی؟ قالوا اللہم لا، سب نے کہا جی اللہ گواہ ہے علی آپ کے سوا کوئی ایسا۔ آگے فرمایا قال فانشدکم باللہ حل فیکم احد ولیہ غمد عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے درمیان میرے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کی ہوں؟ جب سرکار نے پردہ فرمایا تو یہ سعادت مولا علی پاک کو نصیب ہوئی ہے۔ تو قالوا اللہم لا، سب نے کہا اللہ گواہ ہے علی آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 13۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شان علی بزبان علی، شان مولا علی بزبان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہمارا چل رہا ہے عشرہ ذکر علی، اور یہ اس کی دوسری قسط آج ریکارڈ ہو گئی۔ تو ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے۔ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن کا ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، حضرات غور سے سن لیجئے، خارجی بھی سن لیں، ناسبی بھی سن لیں، اور وہ جو ٹیپ کرتے ہیں تفضیلیے وہ بھی سن لیں تفضیلی حضرات۔ ہم ہیں علی والے۔ یہ وہ آیت ہے قرآن کی جس پر صرف مولا علی نے عمل کیا ہے اور کوئی عمل نہیں کر سکا اور قیامت تک کر سکتا بھی نہیں ہے۔ یہ شان صرف مولا علی کی ہے۔ اگو تھوڑی سبحان اللہ ہی گھٹ جاندی ہے ماشاءاللہ، بجائے اس دے کہ ودن دی تھوڑی اور سنگ بہ جاندہ ہے۔ چلو اللہ ہی ہے میرا وارث۔ یہ ہے سورۃ المجادلہ۔ بولو جی کون سی سورت ہے؟ سورۃ المجادلہ۔ اور اس کی یہ 28واں پارہ ہے اور 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اب میں آیت تلاش کر رہا ہوں چونکہ فی البدی میرے ذہن میں آ گیا۔ ہاں آ گیا جی، آیت نمبر 12 بولیے، آیت نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم نے میرے نبی سے خصوصی مجلس کرنی ہو اور ریاض و نیاز والی اکیلے میں ملاقات کرنی ہو، پرائیویٹ، تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے آگے پیچھے صدقہ دو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حضور سے ملاقات کی شرط رکھ دی اللہ نے کہ پہلے صدقہ دو پھر آگے حضور سے ملاقات کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آتے جاؤ تو ملاقات کرتے جاؤ، نہیں، پہلے صدقہ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَطْهَرُ، یہ تمہیں پاک کر دے گا، اس میں تمہاری طہارت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی غریب ہو، ہے ہی نہیں پیسے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی
تو مولا علی نے پہلے فوری صدقہ دے دیا، سبحان اللہ، مولا علی پاک نے فوری صدقہ اور جب حضور نے صدقہ دے مولا علی پاک نے صدقہ دے دیا تو اللہ نے حکم منسوخ کر دیا، بولو اللہ نے حکم یعنی صدقے کی شرط ہی ختم کر دی، تو اس آیت پر صرف مولا علی پاک نے عمل کیا ہے، تو امت کے سب سے بڑے عامل بالقرآن بھی مولا علی ہوئے نا، تو ہم ہیں نہیں یار اونچی بولو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، ہم ہیں علی والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔